صلى الله صلى الله صلي على محمد صلى الله صلى الله صلي. السلام علیکم ورحمۃ اللہ وبرکاتہ۔ معزز سامعین، ایک مسلمان بحیثیت مسلمان قرآن کریم اور حدیث مبارکہ کے متن ترجمہ اور تشریح کی درستگی اور صحت کی ہر ممکن کوشش کرتا ہے اور اس بارے میں عمدن غلطی کرنے کا تصور بھی نہیں کر سکتا۔ معزز سامعین، ہماری ویڈیوز میں بیان کیے گئے وظائف، فضائل اور دعائیں مستند حدیث مبارکہ اور مختلف حدیث کی کتب سے نقل کیے گئے ہیں۔ معزز سامعین، آج کی اس ویڈیو میں ہم آپ کے سامنے قرآن کریم پڑھنے کے فضائل بیان کریں گے۔ معزز سامعین، بحیثیت مسلمان قرآن کریم کی تلاوت کرنا ہر مسلمان پر لازم ہے اور ہر روز قرآن کریم کی تلاوت کا مختلف احادیث مبارکہ میں حکم دیا گیا ہے اور تلاوت کلام پاک کے فضائل بیان کیے گئے ہیں۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا، قرآن پڑھا کرو، اس لیے کہ یہ قرآن قیامت کے دن اپنے پڑھنے والوں کی شفاعت کرنے کے لیے آئے گا۔ حدیث قدسی میں آیا ہے، اللہ تعالیٰ ارشاد فرماتے ہیں، جس شخص کو قرآن کریم کی مشغولیت نے میرا ذکر کرنے اور مجھ سے دعائیں مانگنے سے روک دیا تو میں اس شخص کو اس سے بڑھ کر دیتا ہوں جو میں دعائیں اور حاجتیں مانگنے والوں کو دیتا ہوں۔ معزز سامعین، حدیث قدسی میں اللہ رب العزت نے ارشاد فرمایا ہے کہ جس شخص کو قرآن کریم کی تلاوت کرنے، یاد کرنے یا اس کی تفسیر و ترجمہ پر غور و فکر کرنے میں مصروف رکھا اور وہ شخص قرآن کریم کی تلاوت میں مشغول رہا اور مجھ سے دعا نہ مانگ سکا تو ایسے شخص کو میں ان سب سے بڑھ کر عطا کروں گا جو لوگ مجھ سے دعائیں اور حاجتیں مانگتے ہیں اور اس کی تمام ضروریات اور حاجات کو بغیر ہاتھ پھیلائے پورا کر دیتا ہوں۔ سبحان اللہ والحمدللہ۔ رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، اللہ تعالیٰ کے کلام کو تمام کلاموں پر ایسی ہی فضیلت اور فوقیت حاصل ہے جیسے خود اللہ تعالیٰ کو اپنی تمام مخلوقات پر۔ معزز سامعین، پیارے نبی سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں قرآن کریم کی فضیلت اور اہمیت کو واضح بیان کیا ہے۔ ایک اور حدیث میں آیا ہے، رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے ارشاد فرمایا، قابل رشک دو ہی شخص ہیں، ایک وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے قرآن کریم کی دولت عطا فرمائی اور وہ شب و روز اس پر عمل کرتا ہے، دوسرا وہ شخص جس کو اللہ تعالیٰ نے مال و دولت سے نوازا اور وہ شب و روز اس کو خرچ کرتا رہتا ہے۔ معزز سامعین، حدیث مبارکہ میں سرور کائنات صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے امت مسلمہ کو بتلایا ہے، دو شخص قابل رشک یعنی تعریف کے قابل ہیں، ایک وہ شخص جس نے قرآن کریم کو یاد کیا اور اسے سمجھ کر اس کے مطابق اپنی زندگی گزاری اور صرف لفظوں پر اکتفا نہ کیا اور یہ کوشش کی کہ میرا کوئی عمل اس کے احکام کے منافی نہ ہو، اور دوسرا وہ شخص جسے اللہ تعالیٰ نے مال و دولت عطا کیا اور وہ اسے اس کے بتائے ہوئے راستے میں خرچ کرتا ہو، یعنی جائز اور صدقہ جاریہ والے کاموں میں صرف کرتا ہو۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں رسول اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے قرآن کریم پڑھنے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے ارشاد فرمایا، قیامت کے دن قرآن شریف پڑھنے والے سے کہا جائے گا، پڑھتے جاؤ اور جنت کے درجوں پر چڑھتے جاؤ اور ایسے ہی ٹھہر ٹھہر کر پڑھو جیسے تم دنیا میں ٹھہر ٹھہر کر پڑھا کرتے تھے، تمہارا وہی مقام اور درجہ ہوگا جہاں تم آخری آیت پڑھو گے۔ معزز سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں قرآن کریم زبانی یاد کرنے اور اسے پڑھنے والے کی فضیلت بیان کرتے ہوئے امت مسلمہ کو واضح بتلایا ہے کہ جس شخص نے قرآن کریم کو زبانی یاد کیا اور اس پر عمل کیا، ایسے شخص سے اللہ رب العزت ارشاد فرمائیں گے، اے میرے بندے، میرے کلام کی تلاوت کر اور اس کے بدلے میں اپنے درجات کو بلند کرتا چلا جا۔ چنانچہ وہ شخص قرآن کریم کی تلاوت شروع کرے گا اور الحمد سے والناس تک اپنے درجات کو بلند کرتا چلا جائے گا۔ ایک اور حدیث مبارکہ میں آیا ہے، جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس میں خوب ماہر ہے وہ لکھنے والے معزز اور نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہوگا، اور جو شخص اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس میں کافی مشقت برداشت کرتا ہے اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے۔ معزز سامعین، حضور اکرم صلی اللہ علیہ وآلہ وسلم نے اس حدیث مبارکہ میں ارشاد فرمایا ہے کہ جو شخص قرآن پڑھتا ہے اور اس میں خوب ماہر یعنی رواں اور ٹھہر ٹھہر کر پڑھتا ہے، ایسے شخص قیامت کے دن نیکیاں لکھنے والے معزز اور نیکوکار فرشتوں کے ساتھ ہو گئے، اور جو شخص اٹک اٹک کر پڑھتا ہے اور اس طرح پڑھنے میں کافی مشقت برداشت کرتا ہے اس کو دوہرا ثواب ملتا ہے، ایک قرآن پڑھنے کا، دوسرا مشقت برداشت کرنے کا۔ معزز سامعین، جیسا کہ پہلے ذکر ہو چکا کہ ہر مسلمان پر لازم ہے
کہ وہ روزانہ کچھ نہ کچھ قرآن کریم کی تلاوت کیا کرے. اسے قرآن کریم سے تعلق بھی رہتا ہے اور گھریلو اور کاروباری کاموں میں برکت بھی ہوتی ہے اور انسان بہت سی آفات سے محفوظ رہتا ہے. اللہ رب العزت سے دعا ہے کہ اللہ رب العزت مجھے اور آپ کو روزانہ قرآن کریم پڑھنے اور اس پر عمل کرنے کی توفیق عطا فرمائے. آمین ثم آمین یا رب العالمین. ورتل القرآن اصبح بصوتك